12واں رکوع ہے، 5واں پارہ، آیت نمبر 115۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے نہیں بخشتا اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے۔ اور وہ دور کی گمراہی میں پڑا نہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس سے نیچے سے کچھ بھی ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ اللہ قرآن میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ کی ذات کے ساتھ، رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ شریک جو ہوتا ہے، آپ نے اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیا، شراکت والے کو کہتے ہیں، ملنے والے کو، برابر کو، شراکت، شرکت کرنا۔ اور شریک جو اللہ کا بندہ شریک کیسے ٹھہرا سکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ کے مد مقابل بندہ کسی کو سجدہ کرے، اس نے رب کے مقابلے میں بت بنا دیا۔ یہ اللہ کہتا ہے میں اس بندے کو معاف نہیں فرماتا کہ جو میرے مقابلے میں میرے اپنے سامنے لا کے ایسا کھڑا کر دے جس کو وہ سجدہ کرے۔ اللہ پاک کو یہ عذاب بڑی ناپسند ہے، جسے ہم کہتے ہیں یہ ہے اصل شرک۔ کیا ہے؟ شرک کی جو داستانیں ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ شرک وہ ہوتا ہے کہ جو چیز رب کے ساتھ خاص ہو اور وہ چیز بندے کے ساتھ کرنی چاہیے، اس کو شرک۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ بھی ہیں، بندے کے ساتھ بھی ہیں، مگر وہ شرک نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں سمیع بصیر، اللہ بھی سمیع بصیر ہے تو اس کے بندے بھی سمیع بصیر ہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، مگر ہمارا دیکھنا محدود ہے، رب کا دیکھنا نامحدود ہے۔ ہم ایک دائرے کے اندر، حدود ہے، ہماری حدود ہے۔ رب وہ ہے جو کسی حدود کے اندر نہ آئے۔ رب کیا ہے؟ اب آپ کو بھائی گلی کے حالات کا پتہ نہیں ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، اسی وجہ سے کہ ہم حدود کے اندر ہیں۔ رب وہ ہے جو وہ لامحدود جو ہے، وہ اپنے کسی بھی نبی کو، پیغمبر کو، کسی بھی رسول کو اس خطے کے اندر، اس آبادی کے اندر، اس اپنے رحم و کرم سے کسی بھی نبی کو ترجیحات دے سکتا ہے، جتنا چاہے رب اسے دکھا سکتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں یہ عطا ہے، یہ کیا ہے؟ رب کی۔ رب جو کچھ بھی کرتا ہے وہ رب کو تو کسی کی عطا نہیں، رب تو خود رب ہے۔ رب کی جو ذات حقیقت ہے، رب کی طاقت حقیقت ہے، رب کی طاقت حقیقی ہے، رب کا دیکھنا حقیقی ہے۔ میرا دیکھنا فانی ہے، اور رب کا دیکھنا قدیم ہے۔ رب کا دیکھنا حقیقی ہے، رب کا دیکھنا فانی ہے، اور رب کا دیکھنا فانی ہے، اور رب کا دیکھنا قدیم ہے۔ رب کا دیکھنا فانی ہے، اور رب کا دیکھنا قدیم ہے۔ رب کا دیکھنا فانی ہے، اور رب کا دیکھنا قدیم ہے۔ رب کا دیکھنا فانی ہے، اور رب کا دیکھنا قدیم ہے۔
وہ کل بھی ہے تا حیات رہے گا. کبھی وہ ہوتا ہے جو ختم نہ ہو. تو رب جو ہے ہر چیز سے پاک بھی ہے. رب جو ہے ہر چیز سے پاک ہے. یعنی کہ یہ جو لفظ شرک کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا، شرک ہے شرک ہے. مثال کے طور پہ بیت اللہ شریف کا ہم جب طواف کرتے ہیں، کیا جنہوں نے کیا اللہ انہیں دوبارہ نصیب کرے، جنہوں نے نہیں کیا اللہ انہیں جانا نصیب فرمائے. تو یہ شرک کا جو طواف کعبہ کے اندر میں نے مطاف میں بھی دیکھا، پڑھا تھا جب دیکھا وہاں پہ رکن یمانی ایک پتھر ہے جی، رکن حاجیوں نے دیکھا ہے یہ نکر ہے. اس نکر کے اندر ایک ویوستھا ہے، اس نکر کے اندر رکن یمانی کہا جاتا، وہ بھی جنتی پتھر ہے. وہ کون سا پتھر ہے؟ وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پہ تشریف لائے تھے تو کچھ چیزیں رب کی طرف سے وہ دنیا میں آئی تھی. اور یہ بھی ایک رکن یمانی جو ہے یہ جنتی پتھروں میں سے ایک پتھر ہے. تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اسے ہاتھ لگانا چاہیے. وہاں کے لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں اسے ہاتھ لگاؤ، بس چومو نہ. چوما تو شرک ہو جائے گا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو چومنا نہیں. اگلی نکر پہ، اس نکر پہ رکن یمانی ہے، اگلی نکر پہ حجر اسود ہے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو چومنا شرک ہے، اس کو چومنا ثواب ہے. نکرے دو ہی نکرے، ہاں جی. ایک نکر پہ رکن یمانی ہے، اس نکر یہ ہے کھانے کا بیٹا، یہ رکن یمانی، یہ حجر اسود ہے. حجر اسود کو چومنا باعث برکت ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کو چومنا شرک ہے. اب شرک کی تعریف بھی کیا؟ شرک کی چیز کو کیا کرتے ہیں؟ آپ ایمانداری سے بتائیں. ویسے سمجھانے کی خاطر یہ بات ہے، معذرت ایسی بات ہے. کوئی رب کو چوم سکتا ہے؟ کوئی بندہ رب کو چومنے چاٹنے کا تسلسل رب کا ہے ہی، رب کا. اور جہاں پہ ہو وہ رب نہیں، جہاں پہ ہو وہ رب نہیں. رب کو چوما نہیں جا سکتا، چاٹا نہیں جا سکتا، رب سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا. ہر چیز سے رب بات ہے، رب ہر چیز سے. تو پھر شرک کی تعریف تو یہ ہے، اللہ کہتا ہے اللہ اسے بھی بخشے گا جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا. آپ کی تو جو ہے قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے. تو رب کے ساتھ بندہ شرک کیا کرے گا؟ شرک کی تعریف یہ ہے، یہ شرک نہیں ہے. مثال کے طور پہ شادی ہوئی ہے تو بیوی کا غصہ دینا چاہیے. کیا ہے؟ بچہ چھوٹا ہے، گھروں میں بیٹے بچیاں ہوتے ہیں، بھتیجے بھانجیاں ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی چوم دیتے ہیں. کیا کسی نبی نے کس نے قرآن میں ہے کہ بچوں کا غصہ دیا جائے؟ کسی قرآن میں آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، کسی قرآن کی آیت میں یہ نہیں ہے کہ 2 سال کے بچے کا غصہ دیا جائے. کوئی ہے ہی. پر ہم چومتے ہیں، نہ رب نے فرمایا ہے نہ قرآن میں ہے، چومتے ایسا ہے. کیوں چومتے؟ محبت ہے. کیا ہے؟ اس بچے پہ ہمارا دل پر ہے. بچے سے پیار ہو تو ہم اس کو چوم لیتے ہیں. جو کعبہ شریف کا رکن یمانی چوما جائے، امت خضرا کے وہ دیواریں چومی جائے تو پھر بھی گناہ نہیں. اللہ کرے میری بات آپ کی سمجھ میں آئے. جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ شرک نہیں ہوتا. آپ سادہ سی مثال ہے، ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں.
पंजाबी जट्टा की मिसाल, तो जट की मिसाल यही है, किसी से पूछ ले कि शिरक और शरीक का माना बताए, कोई लुगत की किताब उठा दे, कोई डिक्शनरी उठा दे, कुछ भी उठा दे, उसका माना यही बनता है जो शराकत में शामिल हो, जो अक्सर ये लफ्ज़ बोला जाता है मर्द फैमिली है, जकड़ फैमिली है, या रहमानी फैमिली है, राणा फैमिली है, दीगर फैमिली बैठे, तो हम इन चाचे बापे ताए की जो औलाद होती है क्या कहती है, हमारा शरीक है? नहीं कहते, या नहीं कहते तो चुप रहेंगे। हम कहते हैं हमारा शरीक का लफ्ज़ क्या है? क्यों कि हमारे यहाँ विरासत बटी हमारे दादा की, भी ये शरीक थे। क्या जी? शरीक थे। अब्बा का घर बटा तो मेरा भाई उसका शरीक हुआ, आगे फिर भाई आपस में जब बंटवारा किया तो भाई शरीक हो गए। तो शराकत जिसके अंदर हो तो वो शरीक होता है। रब वो है, रब कहता है बस ये अमल नहीं करना, एक सजदा किसी को नहीं करना, एक मेरे वक्त मुकाबले ये नहीं किसी को कहना। रब को नींद नहीं आती, ला ताखुज़ुहु सीनतुन वला नौम, अल्लाह सोने से, अल्लाह ने कहना ये नहीं कहना किसी को, लहू मा फिस समावाति मा फिल अर्द, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा, अल्लाह कहते ये नहीं कहना कि जमीन आसमान किसने बनाई, किसी और का नाम नहीं देना। जब जमीन आसमान की बात है तो मेरे रब का नाम है। ये है, मैं हैरान होता हूँ कि शिरक और शरीक का माना जो है वो हमारी किताबों के अंदर और लुगत की किताबों के अंदर जो आज तक हमने 30 साल अरसा के अंदर पढ़ा है वो ये होता है। दूसरा मसला बयान कर दिया जाए कि अल्लाह वो है जिसने जमीन बनाई, अल्लाह वो है जिसने पूरी, बंदा ये कह देना कोई और भी है जिसने जमीन बनाई, वो काफी है। क्या है? शिरक जो बंदा करे वो मुसलमान ही रहता है। आपकी तवज्जो है? जो शिरक करे कुरान को इसी तरह समझाया जाता है, कुरान समझते नहीं, ये कुरान की है देख का फिर समझ आ जाता है। अच्छा, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? सूरह आयतुल कुर्सी मैंने आपको बड़ी वजाहत से पढ़ाई थी, आपको याद हो शायद, मैंने सारा ये 10 चीजें गिनवाई थी आपको। ला ताखुज़ुहु वला नौम, लहू मा फिस समावाति मा फिल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु। अच्छा, बंदा कहे क़यामत वाले दिन के इख्तियारात जो है वो किसी नबी को होंगे, रब को नहीं होंगे, तो ये क्या कुफर? क्या है? बंदा कह रहे हैं जन्नत तो जिब्राइल ने बनाई है, रब ने नहीं बनाई, तो ये क्या है? बंदा कहते इजराइल जो है वो रूह कब्ज़ करता है, रब ने ड्यूटी नहीं लगाई, तो ये क्या है? यानी कि रब के साथ शरीक करना, इसको शिरक कहते हैं। और जिसको चूमा जाए, चाटा जाए, कुछ भी किया जाए वो गुनाह में आ सकता है, मगर शिरक में बात ये है। आप जब भी कोई बात करें ना शिरक के हवाले से, उससे पूछें शिरक की वजाहत क्या है, शिरक की तारीफ क्या है। हम दरबार शरीफ को हाथ लगा देते, ये दरबार है, ये दीवार है, मैं मस्जिद की दीवार का भरोसा लेता हूँ, निकाल के दिखाएं कौन से कुरान और सुन्नत में ये फतवा लग जाए। दीवार तो मस्जिद की है ना, दीवार क्या है? ये कुरान को मैंने चूम लिया, कुरान को मैंने भरोसा ले लिया, आप भी ले अल्लाह तो भेज दे, कुरान का भरोसा लिया ना मैंने, अब बताएं इसमें क्या फतवा लग गया? ये अल्लाह के साथ भी शिरक होगा। अगर शिरक चूमना ही होता तो हजर अस्वद कभी ना चूमा जाता। हजर अस्वद रसूलुल्लाह ने, और जन्नती पत्थर अगर चूम सकते हैं तो जन्नत के मालिक के गुनैन के पत्थरों को भी चूमा जा सकता है। ये अपना अपना मिजाज है, किसी का मिजाज वैसे खुशक होता है, किसी का तार होता है, हर किसी का मिजाज एक जैसा। एक बंदा दही खाता बीमार हो जाता है, एक चाय पीता वो ठीक रहता है। मिजाज तबीयत अपनी अपनी है यार। बस समझाने का मकसद ये है कि चूमने से बंदा मुशरिक नहीं होता। फिर बुखारी शरीफ की हदीस है,
حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ میری امت شرک سے پاک رہے گی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ دربار پہ کوئی سجدہ کرے یہ کفر ہے. شرک بھی کفر ہے. دربار کو جا کے چومے ہم کہتے ہیں نہ کیا چومنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ہاتھ لگا لگا کے ایسے کرنا دربار کے لیے بھی ضروری نہیں. ہمارے کئی بیوقوف جا کے وہاں پہ سجدے میں گرے ہوتے ہیں, ہم ان کو منع کرتے ہیں ابھی ہاتھ لگا کے عقیدت ہے, دل کرتا ہے تو لگا لیں, دل کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ اس کے اندر بس یہی سمجھانا تھا کہ شرک رب اس کو کہتا ہے, بندہ کہے کہ سمندروں کی دنیاوی جو ہے وہ رب کے حکم سے نہیں, یہ کیا ہے لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے بنائے ہیں. بس شرک کی تو بھوک بڑی پیاری پڑی ہے, شرک کی بدبو بڑی ہے. اللہ پاک نے قرآن میں آصف بن برقیہ ہے, آصف سلیمان علیہ السلام کو امتی تھا, تو اس کی پرواز, اس کی طاقت, اب یہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ کے سلیمان نبی کی طاقت اتنی ہوئی, نبی کی تو نبوت ہوتی ہے, اس کی طاقت اتنی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا جن تھا تو آپ نے کہا کہ وہ تخت لے کے جانا پڑے بلکیس کا, کہنا لے آئیں گے ایک مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ نے نہیں کہہ رہا یہ ہے قرآن ہوا ہے. آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت آصف بن برقیہ نے بولا کہ وہ تخت لا کر آپ کے قدموں میں پیش کرتا, جو پھر کیا بھی. اللہ اپنے بندوں کو طاقت دے سکتا ہے, طاقت ایک پہلوان ہوتا ہے اس کو کتنی طاقت. مسئلہ بس سمجھ میں آپ کو اتر گیا ہے کہ یہ شرک کے گھٹ جو ہے, یہ شرک کے جو فتوے ہیں, یہ سارا غلط ہے, یہ سارے غلط ہیں. اگر چومنا شرک ہے تو پھر کسی کو چومنا جائز نہ ہوتا ہے, کسی کو چومنا جب جائز ہے تو پھر کسی کو بھلے وہ جو مرضی چومتا, پھر اس کا بعد جس کو شریعت کے اندر منع ہی نہیں کیا گیا تو اس کا کوئی مسئلہ ہے. یہودی آئے تھے مشکات کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام کے قدموں کو چوما انہوں نے, 9 نشانیاں رسول اللہ نے بتائی نا, جب انہوں نے یا رسول اللہ نے آپ کے پاؤں کو چومنا, دونوں نے پاؤں کو چوما, صحابہ نے حضور کے ہاتھوں کو چوما. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ, سیدہ طیبہ طاہرہ نے حضور کے وصال کے, سیدہ فاطمہ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر تشریف لائے. تو آپ نے حضور علیہ السلام کے جب قبر اطہر پہ آپ نے سر کو بھی رکھا. اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ حضور جب گھر آیا کرتے ہیں سیدہ فاطمہ کے, تو سیدہ فاطمہ میرے نبی کا ہاتھ چوما کرتی تھی, یہ ساستہ کی حدیث ہے. اور سیدہ فاطمہ جب حضور کے گھر جایا کرتی تھی تو میرے نبی رحمت اٹھ کر سیدہ فاطمہ کا ہاتھ چوما کرتی. یعنی کہ چومنا جو ہے وہ کسی کے ہاتھ سے شریک نہیں آتا. جی قدمین کے بارے میں جو معراج شریف کی رات کا مسئلہ ہے, بوسہ جو دیا تھا وہ قدموں کو دیا تھا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. جو اللہ کو شریک ٹھہرائے وہ تو گمراہ ہے. بندہ کیا ہے جی, وہ پرلے درجے کا گمراہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. کسی کو سجدہ کرنا حرام, بالکل حرام ہے اللہ کے سوا. ہمارا یہ عقیدہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ چند چیزیں جو عقیدے کے اندر ہے, یہ بندے کا عقیدہ نہیں ہے. یہ کہتے مستری نے مکان بنایا ہے, یہ شرک بنایا تو مستری نے, بنایا کس نے ہے؟ یعنی اللہ تو مکان آ کے نہیں بندے کے بنا, اللہ کی چیزوں سے, اللہ نے بندوں کے اختیارات دیے, بندوں کے اندر طاقت دی ہے. اگر مستری کی جب تعریف کریں گے تو حقیقت میں اس کے اندر ہنر جو ڈالا وہ رب نے
شرک نہیں ہے یہ محمد خطابی اچھی لکھتا ہے، قرآن اچھا پڑھتا ہے، عالم دین اچھا ہے، بات اچھی کرتا ہے، تو یہ اس عالم کی تعریف ہے اس کے علم کی، مگر یہ علم جو ہے اس کو رب نے دیا ہے۔ حقیقت ماں باپ بچہ جدھر بھی جاتے ہیں وہ رب کی طرف ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوچھتے مگر کچھ عورتوں کو۔ وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، تو نہیں پوچھتے مگر سرکش شیطان، شیطان جو گمراہی ہوتی ہے نا، کسی کی گمراہی نہیں، عورت سے بھی گمراہی ہوتی ہے، کیا جی؟ عورت سے بھی گمراہی ہوتی ہے، تو مرد سے جب گمراہی ہوتی ہے عورتوں سے بھی ہوتی ہے، اس میں ضمن کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں۔ تو سرکش شیطان ہوتے ہیں نا، وہ جیسا بندہ ہوتا ہے ویسے اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ اس سے ایک بات کروں، آپ لوگوں کے پیچھے نا چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں، کتنے کے ایسے ٹکڑے ہیں، ارشد کے پیچھے نکل جاتا ہے، اس کی قد و قامت کے مطابق نکے نکے شیطان ہے۔ مولانا جامی صاحب کے پیچھے بڑا بڑا شیطان ہے۔ ہاں کیا جی سمجھیے، تمہارے شیطانوں کا وزن ہی کوئی نہیں، ہمارے تو شیطان بھی چودھری، کس وجہ سے؟ وہ شیطان جو ہمارے پیچھے لگا ہوتا ہے نا، اس نے جب ہمیں لین سے اتارنا ہے نا تو کتنا دن کا نقصان ہونا ہے، سمجھ آئے کہ نہیں؟ یعنی کہ وہ جب کسی عالم کو اتارتا ہے نا مسلح سے کسی غلط راستے پہ، بندہ ایک عالم دین شراب خانے میں چلا جائے، کہاں پہ؟ شراب خانے میں چلا جائے۔ اب ہمارے پورے شہر کے اندر، گاؤں اطراف کے اندر بھی لوگ جانتے ہیں، پورے ضلع قصور میں جانتے ہیں، تو وہ بات کرتے آگے، تو میں جب لائن سے اتر گیا تو میرے ساتھ کتنے اتریں گے؟ شیطان سے سارے اکٹھے ہوئے، گل ختم ہو گئی، شیطان سارے اکٹھے ہوئے نا، تو شیطان نے پوچھا بھی تو بھی کتا، میں کیا میں میاں بیوی لڑا دیتے، انہوں نے کہا تو کتا، میں کیا میں قتل کرا دیتا، انہوں نے کہا تو بھی بجلی کیا۔ شیطان کہنے لگا، بڑا شیطان جو لائن مریض کہنے لگا تو بھی بجلی کیا، انہوں نے کہا جی میں چھوٹا جا ٹکڑا سے کدی دیکھا ٹکڑا، چھوٹا جا ٹکڑا سے انہیں کہ میں ایک بچہ پڑھن جاتا 10,000 میں 3 بن ان مدرسے کو بجاتا، انہوں شیطان نے چکیا، لاڈ کیتے، پیار کیا، بنا تو صحیح کام کیا۔ باقی شیطانوں نے اعتراض کیا بھی یہ چھوٹا جا کام کیا، بڑے بڑے کیتے تو سانو داد ہی کوئی نہیں دیتی، چنگا نام کی کٹھا ہے کیا کیا استاد چنگا چور ہے تو سانو کوئی داد نہیں دیتی، چور زمانے کی نہ اتنے ایسے کسی بڑے کام کر کے تو یہ کہ یہ بچہ جو جاتا نا پڑھنے کے لیے، اس نے کہنا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ وہ ہے جس نے زمین بنائی، اللہ وہ ہے جس نے، جب اس نے توحید کو بیان کرنا تھا لوگوں کو جا کر، جو اس نے کام کیا وہ تم لوگوں نے نہیں کیا۔ ایک آدمی جب سیدھا چلتا ہے تو لاکھوں بندوں کی عقیدے تبدیل ہو جاتے ہیں، ایک بندہ اکھڑ جائے تو کتنے لوگ اکھڑ جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ویسے یہ بات موضوع کی مہارت نہیں ہے کہ اللہ کرے جو ہمارے علماء ہوتے ہیں اپنی بات بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اتنا رزق دے وہ کبھی کسی کی پاکٹ کی طرف نہ دیکھے، نہ کسی کی جیب کی طرف، تو اپنا وہ خوشحال ہو کے دین کا معاملہ کرے۔ جو شیطان ہوتا ہے یہ 24 گھنٹے بڑے بڑے، ابلیس کہتا ہے جب کوئی پھسلتا نہیں نا لائن سے نہیں اترتا،
آئے دن یہ سکینڈر بھی نظر آتے ہیں، بڑے بڑے مفتی صاحبان جو ہیں بیچارے کہیں بھی پھنسے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ اناسا، شرک جو ہوتا ہے مردوں سے بھی ہوتا ہے، شرک عورتوں سے بھی ہوتا ہے. عورتوں سے مراد یہ تھا کہ یہ کچھ زمانے میں کچھ لوگوں نے عورت کو بھی سجدہ جائز کرا دیا. جب عرب میں کتوں کا سجدہ ہوتا تھا، ان کی جو قبیلے کی عورتیں ہوتی تھیں نا وڈیری، انہوں نے بھی اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ کہ دو چار چودھری تھے علاقے کے ماننے کے، تو انہوں نے یہاں تک وہ اپنے آپ کی عبادت، جس طرح شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو، ان کے دربار کا طریقہ ہوتا تھا. جس طرح ملکہ بلقیس تھی نا، پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، اس کے دربار کے اندر بھی سجدہ ہوتا تھا. اللہ اناسا، مگر عورتیں بھی، مگر کچھ عورتیں بھی، مگر اللہ ہے، اللہ استثناء استعمال ہوتا ہے کچھ عورتیں، یعنی عورتیں بھی اس طرح کا عمل کرتی ہیں کہ ہمیں جس طرح عورتوں کے اندر نبی کوئی نہیں، عورت کے اندر آپ نے دیکھا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 دجال ہوں گے. میری امت میں یعنی جو منظر عام پہ ہوئے آج کل سے بڑوں دجالیاں کٹیاں ہوئی ہیں، بات ہوئی ہے ابھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 30 دجال ہوں گے جو منظر عام پہ بڑے سطح پہ، ان ہوں کذاب ہوں گے، اور میں سے ہر 3 عورتیں ہوں گی، 27 مرد ہوں گے. 27 مرد ہوتی جو آپ کے نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو یہ اللہ ناسا جو ہے وَإِيَّدْعُونَ إِلَّا الشَّيْطَانَ مَرِيدًا، کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی شیطان کی رسیاں ہوتی ہیں. کیا جی؟ حضرت علی کو جس نے اس وقت عرب کے زمانے میں عورت کو بڑی اہمیت بھی دی جاتی تھی، عورتوں کے رشتے کم تھے، مردوں کی نسبت زیادہ تھی، یہ بھی تھا. اور جس نے حضرت علی کے اوپر وار کیا تھا عبدالرحمن ابن ملجم، اس نے بھی ایک عورت کے نشے میں آ کر حضرت علی پہ وار کیا. اس نے جو حق محل کی ڈیوٹی لگائی تھی نا، حق محل حضرت علی کا سر مانگا. وہ بڑی حسین و جمیل تھی. یہ مسئلہ آخر میں آپ اس ہاتھ پہ بیعت کریں گے تو انشاءاللہ کبھی قادیانی سے ہاتھ نہیں ملیں گے. انشاءاللہ. ہاں جی، انشاءاللہ.